بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 92 ہے اور آج ہم جغرافیہ قرآنی کا تیسرا موضوع شروع کر رہے ہیں۔ تیسرا موضوع تھا مختلف گروہ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب کے نام سے یاد کیا ہے، اور اصحاب الرس، اصحاب الجنہ، اصحاب الکہف، اصحاب الفیل، اور اس طریقے اصحاب السبت۔ تو یہ کچھ اصحاب، دیکھیں 8 قسم کے یہ گروہ ہیں اور ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان میں سے بعض کے اوپر طرح طرح کے عذابات آئے ہیں اور ان کے اوپر ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، تو ان گروہوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان خاص گروہوں کو، ان میں سے جو اصحاب السبت تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں ہم نے اس کا تذکرہ کر لیا ہے۔ باقی 7 کا انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک شروع کر رہے ہیں اسباق کا سلسلہ، اس میں ہم انشاءاللہ اس کو تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ہے وہ اصحاب الرس ہے۔ اصحاب الرس و ثمود قرآن مجید میں ہے، تو ان کا ہم جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں رہتے تھے اور ان کے اوپر کیا عذاب آیا۔ آگے چلنے سے پہلے ناظرین دیکھ لیتے ہیں کہ اصحاب الرس کا قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ تو یہ 2 مقامات ہیں جن میں قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 ہے کہ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ یہ عاد، سمود، کنویں والوں اور اس دور کی بہت سی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ یہ رس کسے کہتے ہیں؟ تو رس کا مطلب ہوتا ہے کنواں، اور اس کے اور بھی بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کا خاص جو مطلب ہے، یعنی ایسا کنواں کہ جس کا مڈھیر جو ہوتا ہے وہ پتھروں سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے کہ یہ مڈھیر ہے اور پتھروں سے اس کا مڈھیر بنایا ہوا ہے، تو اس طرح کے کنویں کو رس کہتے ہیں۔ تو چونکہ قوم نے اپنے جو نبی تھا اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس قوم کے طرف بھی موسیٰ نام کا ایک پیغمبر تھا۔ موسیٰ بن عمران تو مشہور جو اولو العزم پیغمبر ہے وہ تو نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور پیغمبر تھا جو ان کی طرف مبعوث کیا گیا، اور ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی۔ پیغمبر نے پھر بددعائیں بھی دی ان کو، اور انہوں نے تکذیب کی، اور حتیٰ کہ اس موسیٰ نامی پیغمبر کو انہوں نے کنویں کے اندر گھسیڑ دیا، کنویں کے اندر پھینک دیا۔ تو اس وجہ سے اس قوم کا نام بھی رس رکھ دیا، یعنی اصحاب الرس یعنی کنویں والے۔ اور دوسری آیت بھی ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، کہ ان سے پہلے نوح کی قوم کنویں والے اور سمودی بھی اپنے انبیاء کو جھٹلا چکے تھے۔ سورہ قاف ہے۔ تو یہاں پہ رس اور سمود کو ایک ساتھ ذکر کرنے سے بھی بعض حضرات نے یہ لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم سمود ہی کا کچھ ایک قبیلہ تھا، اسی کی نسل کے ہی کچھ لوگ تھے، اسی قوم کے ہی لوگ تھے، اور ان کے بارے میں، ان کی جگہ کہاں ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہاں پہ ابھی ذکر کر لیتے ہیں کہ ان کی جو جگہ ہے وہ کہاں پر تھی۔ تو اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے ناظرین کہ یہ جو آذربائیجان ہے اوپر، یہ آذربائیجان بحیرہ قزوین کے مغرب میں اور بحیرہ اسود کے مغرب میں، مشرق میں یہ جو آذربائیجان ہے، اور اوپر اس کا یہ جو اران نامی جگہ ہے، یہاں ایک جگہ ہے جس کا نام الرس ہے، جگہ کا نام ہی الرس ہے، اور اسی وجہ سے ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک قول یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے محققین کی طرف سے اور جغرافیہ دانوں کی طرف سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ موجود تھے۔ اور دوسرا جو قول ہے، جو مشہور قول بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو یمامہ ہے اور یہ جو نیچے حضرموت ہے جہاں پہ یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں، اس جگہ کے یہ لوگ تھے، چونکہ قوم سمود اسی جگہ کی تھی، اور یہ لوگ بھی اس کے قریب ہی یہاں پہ رہتے تھے، اور یہاں پہ ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر انہوں نے اپنے نبی کو ڈال دیا تھا، اسی وجہ سے اس قوم کا نام بھی اصحاب الرس رکھا گیا۔ تو اب یہ جو قوم تھی، اس کا جو پیشہ تھا وہ یہی تھا، کانکنی کرتے تھے، اور ان کو معدنیات بہت زیادہ ملتی تھی۔ تو معدنیات میں جو اللہ تعالیٰ نے خمس رکھا ہے شریعت میں، تو وہ حق جو تھا اللہ تعالیٰ کا حق، وہ یہ لوگ نہیں دیتے تھے، اور آسائشوں میں اور مزوں میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اس میں نہیں دیتے تھے۔ تو آج کل کے لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جو اپنی زمینوں کا عشر نہیں نکالتے، اور اگر یہ حقیقی طور پر یہ عشر اور زکوٰۃ کے نظام
نظام کو اگر ٹھیک کیا جائے تو پورا ملک جو ہے اس سے چل سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو دینی مدارس ہیں اور دینی ادارے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی کے پھر محتاج نہیں ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ دینی ادارے وہ چل سکیں گے اگر اسی عشر اور زکوٰۃ کے نظام کو ٹھیک کر دیا جائے۔ تو یہ لوگ اسی چیز میں مبتلا تھے کہ یہ خمس نہیں دیتے تھے، معدنیات اور کانکنی کا پیشہ ان کا تھا۔ تو ناظرین یہ انہی کے کچھ مقامات وہاں پہ جو اصحاب الرس رہتے تھے تو اسی کی کچھ یہ تصاویر ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک کنواں دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس کنویں کے اندر انہوں نے اپنے پیغمبر کو ڈالا ہے، واللہ عالم بالصواب، یہ اس کی طرف یہ کنواں منسوب کیا جاتا ہے۔ تو آج میں ہم نے یہ مختصر تذکرہ کیا ہے یہ اصحاب الرس کا، اور اتنا ہی بس اس کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اصحاب الجنہ اور اس کے علاوہ دوسرے جو گروہ ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔